الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے رشتے اور تعلق کی بہت مضبوط بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں میں دو چیزیں خاص طور پر بڑی اہمیت اور بڑی توجہ کی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اور دوسری چیز ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ کثرت سے پیش کرنے کا اہتمام. سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جتنی کثرت سے ہو سکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زبانوں پر ہو، اور جس قدر درود کا نذرانہ غلاموں کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہو، اس میں ہرگز کوئی دریغ نہ کیا جائے اور کسی بھی طرح کی کوتاہی کو آڑے نہ آنے دیا جائے. قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی 22ویں پارے کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں. ان دونوں آیتوں کا مضمون بظاہر تو الگ الگ معلوم ہوتا ہے،
لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو ان دونوں آیتوں میں بہت گہرا جوڑ ہے۔ پہلی آیت میں ذکر ہے درود کا، حکم ہے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا۔ فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے، اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تعلق کا تقاضا اور محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھی پیش کرو اور سلام بھی پیش کرو، درود کا اہتمام بھی ہو اور سلام کا اہتمام بھی ہو۔ اللہ کے جو بندے نمازوں کے پابند ہیں ان کو ہر نماز میں یہ توفیق ملتی ہے کہ جب وہ قعدے میں ہوتے ہیں تو وہ بارگاہ رسالت میں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور درود بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ نماز کے پہلے قعدے میں ہوں یا آخری قعدے میں ہوں، التحیات پڑھے بغیر، تشہد پڑھے بغیر نماز پوری ہی نہیں ہو سکتی، اور تشہد کا جملہ جو آپ پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ یہ جملہ جب نمازی، جب مسلمان ادا کرتا ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر نماز کے آخری قعدے میں تو باضابطہ درود کا وہ صیغہ پڑھا جاتا ہے جسے درود ابراہیمی کہا گیا ہے، اور جو درود کے تمام الفاظ میں سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ معتبر اور سب سے بہتر الفاظ ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد پر، ان کی اتباع کرنے والے تمام صاحب تقوی افراد پر رحمتیں بھی نازل فرمائیے، برکتیں بھی نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ کا معمول رحمتوں اور برکتوں کے نازل فرمانے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد کے ساتھ رہا ہے۔ اے میرے مالک آپ سزاوار حمد ہیں، تمام خوبیوں کا مجموعہ آپ کی ذات ہے، ہر طرح کی عظمت صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ ہے درود کے وہ کلمات اور ان کا ترجمہ جو آپ نماز کے قعدے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے مطالبہ کیا ہے قرآن میں اور حدیث پاک میں بار بار اس مضمون کو دہرایا اور پھیلایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے 24 گھنٹے کے معمولات میں شامل کر لے درود کی کثرت کو۔
اور جو مشائخ تصوف ہیں وہ تو بار بار اس کی تلقین فرماتے ہیں کہ کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ درود پاک کے صیغے پڑھے جائیں، ایک تسبیح درود کی صبح اور ایک تسبیح درود کی شام۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا کا تذکرہ کثرت سے ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سچے تعلق کی پہلی بنیاد جس کا ذکر میں اس وقت کر رہا ہوں درود پاک کی کثرت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو مسلمان میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر کم از کم 10 رحمتیں نازل فرماتے ہی ہیں۔ اور جمعے کے دن تو درود کی اہمیت میں اضافہ اس معنی کر ہوتا ہے کہ جمعے کے دن ایک درود کا ثواب 10 سے بھی زائد ہو جاتا ہے، 10 رحمتوں سے بھی زائد رحمتوں کا بندہ مستحق بنتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ درود پاک کا اہتمام ہے، اور دوسری طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت سچی ہو تبھی اللہ کے دربار میں معتبر ہوتی ہے۔ جس آیت کا ذکر ابھی کیا گیا جس میں درود کا حکم ہے، اس آیت کے بعد اگلی آیت جو پڑھی گئی تھی اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بدترین مجرم ہیں۔ جو اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بدترین مجرم ہیں، اور اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچانے کے ایک ہی معنی ہے اللہ اور رسول کے نظام سے بغاوت۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے نظام کو قبول نہیں کرتے، ان کے طریقے کی تابعداری نہیں کرتے، وہ ہیں مجرم۔ اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف جبھی ہوتی ہے جب اس کی حکم عدولی ہوتی ہے، جب اس کے نظام سے بندے بغاوت کرنے لگتے ہیں، جب اس کے ممنوعات کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ اذیت اسی وقت پہنچتی ہے جب رسول کے نام لیوا رسول کے نظام کی بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جائیں، رسول کے طریقے کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ وہ نام تو اپنی زبانوں سے رسول کا لیں، وہ نام تو اپنی زبانوں سے پیغمبر کا لیں، لیکن ان کی عملی زندگی کسی اور سمت میں چل رہی ہو، ان کی عملی زندگی کہیں سے کہیں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور غلامی کا ثبوت نہ پیش کرتی ہو۔ معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے معنی یہ ہے کہ وہ محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب بھی ہو، اور وہ محبت صرف زبان کے دعووں کی حد تک نہ رہے بلکہ عمل کی صورت میں ظاہر ہو، یعنی محبت کرنے والے کا پورا پیکر، پورا سراپا، پورا وجود، پوری زندگی، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں، اس کے عقیدے، اس کی عبادتیں، اس کے معاملے، اس کی معاشرت، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کی ہر ادا، اس کی ہر حرکت، اس کی ہر نقل اور ادا، اور اس کا ہر عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈلا ہوا۔ آپ یہ بتائیے کیا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہی دین ہے، اور جو اس سے ہٹا ہوا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے،
اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا وہ مردود ہوگا، ٹھکرا دیا جائے گا، مسترد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سخت الفاظ ہیں، ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں زبردست خسارہ اٹھانے والے بد نصیبوں، بدبختوں، محروموں میں شامل ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی دین ہے۔ ہم اپنی زبان سے حضور کی محبت کے کیسے ہی دعوے دار کیوں نہ ہوں، آقا سے تعلق کے دعوے کتنے ہی کیوں نہ کریں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی شریعت کے سانچے میں کتنی ڈلی ہوئی ہے، ہمارے کردار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی چھاپ ہے یا نہیں، عکس ہے یا نہیں، اس کا اثر ہے یا نہیں۔ اگر ہماری زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس ہے تو یہ شکر کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چلے جائیں اور اضافہ فرماتے چلے جائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو یہ لمحہ فکر ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری زبان کے بولوں میں اور ہمارے عملی کردار میں یہ تضاد، یہ دو رنگی کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو ہماری زبانیں کہہ رہی ہیں ہمارا عمل اس کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سب کی خدمت میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ تکمیل کے قریب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چرچے پورے مہینے میں ہوتے رہے، محبت کی شمعیں پہلے سے زیادہ مسلمانوں کی دلوں میں روشن رہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی عملی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا تب تو ربیع الاول کے مہینے کی برکتیں ہمارا مقدر ہیں، اور اگر خدا نخواستہ صرف کہنے اور سننے اور پڑھنے اور دیکھنے اور روایتی کاموں اور رسمی مظاہروں تک ہماری زندگی محدود رہی اور ہم اپنی عملی زندگی میں کوئی نقش پیدا نہیں کر سکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ادنا مظاہرہ یہ ہے کہ درود پاک کی مقدار بڑھا دی جائے، اپنی سیرت کو بھی حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کی جائے، اپنی صورت کو بھی حضور کی صورت کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کی جائے، ادنا درجے کا کام یہ ہے۔ اگر ہم یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر یہ بتائیے کہ کل میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کس منہ سے سچے تعلق کا دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ دنیا میں تو زبانوں کے سامنے کوئی نکیل و لگام نہیں ہے، ہم جیسا چاہیں دعویٰ کر لیں اور آپ جیسے چاہیں دعوے کر لیں، لیکن کل اللہ کے دربار میں جو احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور جلوہ افروز ہوں گے، وہاں ہم کس منہ سے تعلق کا دعویٰ کریں گے اگر پوری زندگی ان کے نظام سے بغاوت کے ساتھ گزری ہے؟ اگر آپ نے اپنی تقریبات سنت کے خلاف کی، اگر آپ نے اپنا حلیہ سنت کے خلاف بنایا، اگر آپ کے گھر کا ماحول سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیسے آپ میدان معاشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کا دعویٰ کر سکیں گے؟ اور کیا یوں نہیں ہوگا کہ جب آپ یہ دعویٰ کریں گے تو دعویٰ منہ پہ مار دیا جائے گا اور پیغمبر کی زبانی یہ کہلوایا جائے گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس بد نصیب کے لیے جو نام تو میرا لیتا رہا لیکن میرے نظام کے سوا دوسرے نظام کا نقال بنا رہا، جو درود تو میرے نام کا پڑھتا رہا، کلمہ تو میرے نام کا پڑھتا رہا، لیکن اس کی زندگی اور اس کا کردار دوسروں کے نظام کی نقالی اور غلامی میں گزرا۔
یہ ہمارے لیے احتساب کا موقع ہے۔ رسمی کام دنیا کے نقشے پہ دنیا والوں کے سامنے کچھ اثر دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں قیمت عمل کی ہے، دل کی ہے، کردار کی ہے، عملی زندگی کی ہے۔ اللہ کے دربار میں رسمیات و لغویات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں بھی یہ طے کروں اور آپ جملہ صاحبان یہ طے کریں، اگر آپ آقا کے سچے غلام ہیں تو آپ کا عمل گواہی دے کہ آپ سچی غلامی پر قائم ہیں۔ ہرگز ایسا نہ ہو کہ زبان کچھ کہے اور عمل کا تقاضا کچھ اور ہو۔ ہماری زبان، ہمارا قول اور ہمارا عمل دونوں میں ہم آہنگی ہو۔ آقا سے سچے تعلق کا تقاضا یہی ہے کہ سچی محبت پیدا ہو جائے، ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت پر غالب بھی ہو، اور ایسی محبت جو صرف زبان کے بولوں کی حد تک اور چند رسمی کاموں کی حد تک محدود نہ رہے، چند روایتی اور رواجی کاموں کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ عمل کی اور کردار کی دنیا تک اس کا اثر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کا اہتمام زندگیوں میں آ جائے۔ یہ دو بنیادیں اگر ہم سچے دل سے اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور کل میدان محشر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاصہ ضرور ہم کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہمارا اور آپ کا شمار اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تابعدار غلاموں میں فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی آباد کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔